بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ یہاں سے اللہ رب العزت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی حیثیت واضح فرما دیجئے۔ پیچھے سے بیان چل رہا ہے مشرکین سے، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر رسولوں کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی پیچھے بیان ہوا کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ تو نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ نیکوں کو بشارت دیں جنت کی اور بروں کو ڈرائیں دوزخ سے، یہ کام ہوتا ہے نبیوں کا۔ پیچھے یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ یہ مشرکین آپ سے جو ہے وہ مختلف قسم کے فرمائشی معجزات طلب کرتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی پیچھے جواب ذکر ہوا تھا۔ آگے بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا تم کو کہ میرے پاس اللہ تعالی کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں جانتا ہوں غیب پوشیدہ چیزیں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں تم کو کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ یہاں اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ جو مشرکین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اور اگر تم نبی ہو تو پھر یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، پھر تو تمہارے ساتھ جو ہے وہ فرشتے ہونے چاہیے تھے، پھر تو تمہارے ساتھ جو ہے وہ خزانے ہونے چاہیے تھے، تمہیں اللہ نے اگر نبی بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے، اللہ سب چیزوں کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو خزانے دیتا بہت سارے، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہارے کو غیب کا علم دیتا، تمہیں ہر چیز معلوم ہوتی، ہر پوشیدہ چیز تم معلوم ہوتی، فلاں چیز بتلا دیتے، فلاں چیز بتلا دیتے، یا یہ ہے کہ تم فرشتے ہوتے ہمارے جیسے انسان ہو تو کیسے تم رسول ہو سکتے ہو۔ یہ بڑا اعتراض تھا مشرکین کا۔ تو اس کا اور یہ اعتراض پیچھے بھی یہ اعتراض ایک اور جگہ بھی گزرا ہے کہ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ رسول کیسا ہے کہ یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول تو کوئی الگ ہی قسم کی مخلوق ہونا چاہیے، ہم جیسا آدمی کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس جگہ پر وہاں الگ جواب دیا ہے اس سے متعلق، یہاں پر الگ جواب دیا ہے۔ یہاں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ جو مجھ کو دے دیتا ہے تو دے دیتا ہے، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں مالک نہیں ہوں ان خزانوں کا، اللہ تعالیٰ جو دے دے اللہ کا معاملہ ہے۔ اسی طرح غیب یعنی پوشیدہ باتیں، پوشیدہ چیزیں میں نہیں جانتا، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا، میں نہیں جانتا اس کو۔ ہاں آگے آ رہا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں پیروی اسی کی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو جو مجھے بتلایا جاتا ہے، جس کی وحی کی جاتی ہے، جس کا پیغام دیا جاتا ہے، وہ میں جانتا ہوں، اس کی میں پیروی کرتا ہوں۔
لیکن یہ ہے کہ غیب کی باتیں، پوشیدہ باتیں وہ میں نہیں جانتا کہ میں تمہیں بتا دیا کروں کہ یہ اور وہ جو بھی تم پوچھو. اسی طرح میں نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں. ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہیے کہ میں تو صرف تمہارے جیسا انسان ہوں. انما انا بشر مثلکم، میں تو صرف تمہارے جیسا انسان ہوں، یعنی میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو. تو فرق جو ہوتا ہے وہ وحی کا ہوتا ہے، جیسے آگے آ رہا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی. رسول میں اور عام امتی میں، عام انسان میں جو فرق ہوتا ہے وہ انسانیت کا یا بشریت کا فرق نہیں ہوتا. وہ بھی انسان ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہوتا ہے. فرق ہوتا ہے وحی کا. عام انسان پر وحی نہیں آتی اور نبی پر وحی آتی ہے. یہی بڑا فرق ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کو، رسول کو اپنی وحی کے لیے، اپنے پیغام کے لیے چنا اور اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے مختلف معجزات اللہ رب العزت دیتے ہیں، ان کی مختلف موقعوں پر مدد کرتے ہیں. اور جو عام انسان ہوتا ہے اس کے اوپر وحی نہیں آتی، اس کے اوپر یعنی رسالت نہیں آتی، پیغمبری نہیں آتی. مختلف لوگ بولتے ہیں، مختلف باتیں بتاتے ہیں، میرے دل میں یہ آیا، مجھے یہ الہام ہوا. تو اس بات کو سمجھ لیں کہ الہام تو ہو سکتا ہے. الہام کا مطلب یہ ہوتا ہے دل میں کوئی بات آنا. تو دل میں کوئی بات آ سکتی ہے لیکن وہ یقینی نہیں ہوتی. وحی جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے. وحی کے علاوہ کچھ یقینی نہیں ہے. مختلف لوگوں کے دلوں میں مختلف باتیں آتی ہیں جو سچ بھی ہو جاتی ہیں لیکن وہ الہام کہلاتی ہیں اور ان کا جو درجہ ہوتا ہے وہ یقینی نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. صرف وہی یقینی ہوتی ہے جو رسول پر آتی ہے اور رسالت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، تو کسی کے اوپر وحی نہیں آتی اور وحی ہوتی ہے یقینی چیز. باقی جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ظنی ہیں، غالب گمان ہے. صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہی صحیح ہوگی، وہی غلط نہیں ہوگی. اور وہی رسول کے اوپر آتی ہے اور رسول کو اللہ تعالیٰ معجزات دیتے ہیں اس کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے. تو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا تم کو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں اس بات کو میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، ان کے معاملات اور ہیں. اور نبی، باوجود یہ کہ نبی کا مرتبہ انسانوں میں سب سے اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ خالق کے مرتبے کو تو نہیں پہنچ سکتے، وہ خالق جیسے تو نہیں ہو سکتے. تو ان کے معاملات الگ ہیں، خالق کے معاملات الگ ہیں. خالق کا مرتبہ الگ ہے، مخلوق میں نبی کا مرتبہ الگ ہے. تو یہ جو خزانے اللہ تعالیٰ کے خزانے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے ہیں، اللہ جس کو جو چاہے دے. اور اسی طرح غیب کو جاننا، پوشیدہ ہر بات کو جاننا، ہر پوشیدہ بات کو جاننا، یہ بھی اللہ کا معاملہ ہے، یہ بھی اللہ کی خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں پر مطلع کر دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو، بہت سی چیزوں پر، بہت سی ایسی باتیں جو کہ غیب ہیں، پوشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنے نبی کو، رسول کو، لیکن اتنی بتاتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے، جتنا ان کا واسطہ ہوتا ہے. ہر چیز نہ تو ان کی ضرورت کی ہے اور نہ ان کے فائدے کی ہے. تو غیب کا تو مطلب ہے پوشیدہ چیزیں. اب کائنات بھر میں پوشیدہ چیزیں ایسی ہیں جو ہر آدمی نہیں جانتا ہے. تو اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ نبی جو ہوتا ہے اس کے اوپر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ اس کو علم دیتا ہے، جو کچھ بتلاتا ہے وہ اس کو معلوم ہوتا ہے. لیکن ہر چیز، ہر بات کو جاننا، ہر چیز جو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر خاصیت، کلی علم جس کو کہتے ہیں، وہ نبی کو بھی نہیں ہوتا. وہ اللہ کی خاصیت ہے، اللہ کا معاملہ ہے.
اسی طرح فرشتہ ہونا تو یہ بھی نبی کا نہیں، نبی کی خاصیت نہیں ہے. نبی جو ہوتا ہے انسانوں کا تو وہ انسان ہی ہوتا ہے. تو یہ اعتراضات اور یہ خیالات تو اصل میں مشرکین کے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی کو ایسا ہونا چاہیے، نبی کو ویسا ہونا چاہیے. تو یہ کوئی عقل مندی کی دلیل نہیں ہے اور یہ کوئی محبت کی دلیل نہیں ہے کہ رسول کو اللہ کے مرتبہ میں لے جائیں، خالق کے مرتبہ میں لے جائیں. رسول کے لیے جو ہے، رسول سے جو ہے وہ بشریت کی نفی کر دیں، یہ کہیں کہ رسول بشر نہیں ہے یا رسول کو غیب کا علم ہے. اس طرح کی باتیں کرنا یہ قرآن مجید کی اس آیت کے مخالف ہے. اور یہ تو اصل میں مشرکین کا طرز تھا. مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ نبی کو ایسا ایسا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے واضح فرمایا اور انداز دیکھیں ذرا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے قل کا لفظ استعمال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، جس کا مطلب یہ کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، اس کا حکم مجھے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے مجھے کہا گیا ہے کہ تم ایسے کہو. تو فرمایا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے میں نہیں کہتا تم کو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں یعنی کہ ساری پوشیدہ بات میں جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں تم کو کہ بے شک میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ کہیے کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور آنکھوں والا. اب یہاں پر دیکھیں فرق کو واضح کیا. یعنی اگر کوئی یہ سوچے اگر مشرکین یہ سوچے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں، تم غیب بھی نہیں جانتے، تم فرشتے بھی نہیں ہو، تو پھر تمہارے میں ہمارے میں فرق کیا ہوا؟ اگر کوئی یہ سمجھے، کوئی یہ سوچے، کوئی یہ اعتراض کرے، کوئی مشرک یہ اعتراض کرے، یہ سوچے اور یہ بولے کہ بھئی تمہارے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں، تم غیب بھی نہیں جانتے، تم فرشتے بھی نہیں ہو، تو تمہارے میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ پھر تمہیں کیوں جو ہے وہ اللہ نے پیغمبر بنایا؟ تو اس کا جواب دیا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے کیا؟ تم اندھے ہو اور نبی دیکھنے والا ہے. نبی مختلف چیزیں دیکھتا ہے، اس کو پتہ ہوتی ہیں، اس کے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی. تم نہیں جانتے ہو، نہیں دیکھتے ہو، نبی جانتا ہے، نبی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے. یہ ہے بنیادی فرق. میں بار بار اس کو واضح کرتا ہوں، بنیادی فرق نبی میں اور امتی میں رسالت کا ہوتا ہے، وحی کا ہوتا ہے. تو قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ کہیے کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا، اسی طرح نبی اور عام امتی برابر نہیں ہوتا. نبی دیکھنے والا ہوتا ہے، اس کو وحی آ رہی ہوتی ہے، اور عام امتی اندھا ہوتا ہے، اس کے پاس وحی نہیں آ رہی ہوتی، نبی اس کو بتلاتا ہے، نبی اس کا رہنما ہوتا ہے. جیسے اندھا جو ہوتا ہے وہ کیسے چلتا ہے؟ اس کو کوئی چلاتا ہے، لاٹھی کے ذریعے چلتا ہے، کسی کے ذریعے چلتا ہے وہ. تو اس طرح امتی جو ہے وہ نبی کے ذریعے چلتا ہے، نبی کے ذریعے دیکھتا ہے، نبی اس کا رہنما ہوتا ہے. تو قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ کے یہ کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور آنکھوں والا؟ افلا تتفکرون، کیا سوچتے نہیں ہو؟ بھلا کیا سوچتے نہیں ہو؟ غور و فکر نہیں کرتے کتنی سی بات پر؟ آگے اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی حیثیت کو واضح فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی ہے نبی کی حیثیت سے اس کو واضح فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور ڈرا اس کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے ڈرا. کس کو ڈرا؟ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس سے کہ جمع کیا جائے گا ان کو ان کے رب کی طرف. جو قیامت سے ڈرتے ہیں، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا ان کے رب کی طرف،
تو جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں ان کو ڈرا اس قرآن کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے. اور جس وقت ان کو اکٹھا کیا جائے گا رب کی طرف، کیا حالت ہوگی؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ نہیں ہے ان کے لیے اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. وہاں یہ حالت، دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مدد کر دیتا ہے، کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی سفارش کر دیتا ہے، کوئی حمایت کر دیتا ہے. وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. اس لیے اس دن سے ڈرنا چاہیے، اس موقع سے اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے. تو اس قرآن مجید کے ذریعے آپ ان لوگوں کو ڈرائیے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. یہاں یہ بھی واضح کر دیا اللہ رب العزت نے کہ ایسے لوگ ڈرتے ہیں، سارے لوگ نہیں ڈرتے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ خواہش رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ خواہش رکھتے تھے اور یہ فکر کرتے تھے کہ سب لوگ ڈرنے والے ہوں، سب لوگ قیامت سے ڈرنے والے ہوں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ سب لوگ ڈرنے والے نہیں ہوتے. جن لوگوں کو اپنے رب کی طرف جمع ہونے کا یقین ہوتا ہے، جن لوگوں کو اپنے رب کی طرف جمع ہونے کا یقین ہوتا ہے، وہ لوگ ڈرتے ہیں. فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. وہ ڈرا اس کے ذریعے، یعنی اس وحی کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ جمع کیا جائے گا ان کو ان کے رب کی طرف. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، کہ نہیں ہے ان کے لیے اس کے علاوہ نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، امید ہے کہ وہ بچیں، امید ہے کہ یہ ڈر کر وہ گناہوں سے بچیں، شرک سے بچیں. اور آگے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا. یہ حکم بھی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سوچتے تھے، یہ خواہش رکھتے تھے، یہ فکر رکھتے تھے کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، ہر ایک قیامت سے ڈرنے والا ہو، ہر ایک ایمان والا ہو. تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے سردار ہوتے تھے، دولت مند ہوتے تھے، ان کی طرف بھی توجہ دیتے تھے، ان کو بھی ڈراتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں تو دوسرے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے. یہ جو سردار ہیں یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، جو ان کے متبع و پیروکار ہیں وہ لوگ بھی ایمان لے آئیں گے. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دولت مندوں کی طرف زیادہ توجہ کرتے تھے، دولت مندوں کی طرف، سرداروں کی طرف زیادہ توجہ کرتے تھے. دولت کے لیے نہیں، سرداری کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ ایمان لے آئیں گے تو ان کے متبع و پیروکار بھی ایمان لائیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے کفر کے ذریعے، یہ لوگ کافر ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ فتنے کے حالات برپا کیے ہوئے ہیں، ایسے حالات برپا کیے ہوئے ہیں کہ جو ایمان والوں کے لیے مشکل اور کٹھن ہے. تو بہت سے لوگ اس کی وجہ سے شاید ایمان نہ لاتے ہوں. تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو بہت سے لوگوں کے لیے گویا رکاوٹ دور ہو جائے گی اور بہت سارے لوگ ایمان لائیں گے. یہ عام سوچ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ تقریباً ہر انسان کی فطری طور پر ہوتی ہے. جو بھی اگر اپنا مشن عام کرنا چاہے گا تو وہ اسی انداز پر سوچے گا، اپنا پیغام عام کرنا چاہے گا وہ اسی انداز پر سوچے گا کہ بھئی جو اہم لوگ ہیں ان کو اپنا بنایا جائے تو دوسرے لوگ بھی آ جائیں گے. ہر ایک کی یہ سوچ ہوتی ہے. تو مقصد لیکن کوئی دولت کا حصول یا سرداری کا حصول نہیں تھا، بلکہ مقصد تھا کہ یہ لوگ سب لوگ ایمان لے آئیں. تو اس کی وجہ سے بعض اوقات یہ دل میں آتا ہو کہ بھئی جو مثال کے طور پر حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکہ کے سردار تھے، دولت مند تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ کی بات ہم سنیں تو صحیح، لیکن آپ کے پاس یہ معمولی قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ غلام قسم کے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم آپ کے پاس کیسے بیٹھیں؟ ہم آپ کی بات سننے کے لیے کیسے بیٹھیں؟
تو ممکن ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ چلو ان کو ابھی ہٹا دیں اور ابھی دولت مندوں کو ہی بٹھا دیں، ان کو سمجھا دیں، یہ تو آتے ہی رہتے ہیں اور ان کو تو سمجھاتے ہی رہتے ہیں اور یہ تو ایمان والے ہیں۔ یہ فطری طور پر یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ یہ باتیں ذہن میں آنے کی بھی جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ تاکہ ایمان پھیلے۔ جو مشن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سپرد کیا تھا وہ مشن پھیلے، وہ مشن آگے بڑھے، یہ مقصد تھا اور یہ نیت میں ہوتا تھا۔ تو کافروں نے جو سردار تھے، دولت مند تھے، انہوں نے یہ کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی ہم آپ کی بات تو تب سنیں جب یہ معمولی قسم کے لوگ آپ کے پاس نہ بیٹھے ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ ان لوگوں کو دور مت کرنا، ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹانا نہیں۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور مت ہٹا اور مت دور کر ان لوگوں کو جو بلاتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام۔ جو لوگ اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، صبح اور شام بلاتے ہیں، یعنی صبح اور شام عبادتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، یریدون وجہہ، چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا منہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو اپنے سے مت ہٹا، مت دور کر ان لوگوں کو۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور مت دور کر ان لوگوں کو الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو کہ بلاتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ والعشی، صبح اور شام۔ صبح اور شام کہہ کر گویا یہ بتا دیا کہ مختلف اوقات میں، کیونکہ عام طور سے اوقات جو شمار کیے جاتے ہیں تو یہ دو اوقات شمار کیے جاتے ہیں، صبح اور شام۔ مقصد یہ ہے کہ یعنی مختلف اوقات میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو مت دور کر، مت ہٹا اپنے سے۔ یریدون وجہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کا منہ، یعنی اللہ کی رضامندی۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے تیرے اوپر ان کے حساب میں سے کچھ، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں ہے تیرے حساب میں سے ان کے اوپر کچھ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو ظاہری حالت کو دیکھنا ہے، ظاہری حالت ان کی ایسی ہی ہے کہ اپنے رب کو بلاتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو آپ ان کو ایسے ہی سمجھیں۔ اب ان کی نیت کیا، جو نیت ہے وہ تو اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ یریدون وجہہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اب حساب کتاب وہ تو اللہ کے ذمہ ہے، آپ کا حساب کتاب بھی اللہ کے ذمہ ہے، ان کا حساب کتاب بھی اللہ کا ذمہ ہے۔ تو آپ نے کوئی کوٹ خرید نہیں کرنا کہ بھئی یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے ہیں، ورنہ یہ کوئی کوٹ خرید کریں گے کہ جی آپ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو حساب کتاب تو آپ کا بھی اللہ کے ذمہ ہے اور ان کا حساب کتاب بھی اللہ کے ذمہ، آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ تو یہ دیکھیں کہ یہ صبح اور شام مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ ان کو اپنے سے دور مت کیجیے، یہ اللہ کے نزدیک قیمتی ہیں۔ فرمایا کہ اور مت دور کر ان لوگوں کو جو بلاتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ ما علیک من حساب من شیء، نہیں ہے آپ کے اوپر ان کے حساب میں سے کچھ، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں ہے آپ کے حساب سے ان کے اوپر کچھ۔ فتطردہم، کہ آپ ان کو دور کریں، تو ایسا نہیں۔ فتکون من الظالمین، بس ہو جائے گا تو ظالموں میں سے۔ اگر تو ان کو دور کرے گا تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا، تو ناانصافوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ خیال دل میں آتا ہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے اچھی طرح واضح کر دی کہ یہ خیال دل میں کیوں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹایا ہے، ایسا نہیں ہوا، لیکن میں نے کہا دل میں خیال آتا ہے، اور خاص طور سے ایسے موقع پر کہ جب سردار جو ہے وہ درخواست کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ایسا نہ کرنا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، اور اسی طرح
آزمایا ہم نے ان کے بات کو بات کے ساتھ، تاکہ یہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے احسان کیا ان کے اوپر ہمارے درمیان میں سے۔ گویا دولت مندوں کو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے ذریعے آزمایا ہے۔ اب یہ دولت مند جو ہے نا، یہ غریبوں کے متعلق، وہ غریب جو ایمان والے ہیں ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، کیا یہ عقل مند ہو گئے، ہم بے وقوف ہو گئے؟ ان کو ایمان نصیب ہو گیا، ہمیں نصیب نہیں ہوا، ان کو سمجھ میں آتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو کیا ان کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے؟ حالانکہ یہ جو سردار ہوتے تھے، جو دولت مند ہوتے تھے، اور جس زمانے میں بھی ہوتے ہیں، ان کی ذہنیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی اچھا اور بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہی اچھا، بڑا اور عقل مند سمجھتے ہیں، دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو غلام قسم کے لوگ ہیں، معمولی قسم کے لوگ ہیں دنیاوی اعتبار سے، یہ جو ان کو ایمان مل گیا، یہ جو مسلمان ہوئے ہیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیٹھتے ہیں، تو کیا اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا ہمارے درمیان میں سے؟ بڑے تو ہم ہیں، مالدار تو ہم ہیں۔ تو اس طرح وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے، یہ اسلام کیسے صحیح ہو سکتا ہے، کیسے حق ہو سکتا ہے کہ یہ معمولی قسم کے لوگ اس کو اپنانے والے ہیں۔ اگر یہ اچھا طریقہ ہوتا تو ہمارے جیسے عقل مند لوگ اس کو اپنانے والے ہوتے۔ یہ اگر اچھا طریقہ ہوتا، اسلام اگر اچھا طریقہ ہوتا، اچھی راہ ہوتی، تو ہمارے جیسے عقل مند لوگ اس کو اپنانے والے ہوتے۔ یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، آزمائش، یہی آزمائش، سوچ میں پڑ جانا کہ یہ کیسا طور طریقہ ہے، یہ اسلام کیسا طور طریقہ ہے کہ اس کو اپنانے والے یہ معمولی قسم کے لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی اچھا طریقہ ہوتا تو ہمارے جیسے لوگ اس کو اپنانے والے ہوتے، کیونکہ ہمارے جیسے لوگ ہیں عقل مند اور بڑے سمجھدار۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے آزمایا ان کے بات کو بات کے ذریعے، لِيَقُولُوا، تاکہ کہیں هَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے احسان کیا ان کے اوپر ہمارے درمیان میں سے؟ آگے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، آگے اللہ نے اس کا جواب دیا، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے خوب، کیا اللہ تعالیٰ خوب جانتا نہیں ہے شکر کرنے والوں کو؟ اللہ تعالیٰ دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دولت کو نہیں دیکھتا، سرداری ریاست کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے کہ کون شکر کرنے والا ہے، قدر کرنے والا ہے۔ یہ جو غریب ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، انہوں نے اللہ کے نبی کی، اللہ کی وحی کی، اللہ کے قرآن کی انہوں نے قدر کی، انہوں نے اللہ کی، اللہ کے وحی کی، اللہ کے قرآن کی انہوں نے قدر کی، اس کو مانا، تو یہ شکر کرنے والے ہوئے، قدر کرنے والے ہوئے۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کو جانتا نہیں ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور یہ جو سردار بنے پھرتے ہیں اور یہ جو دولت مند ہیں، یہ ان کو ایمان کی قدر نہیں ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول کی قدر نہیں ہے، ان کو اللہ کی وحی کی، قرآن کی قدر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو نوازیں گے ایمان سے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان غریبوں پر، بظاہر دنیاوی اعتبار سے معمولی لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان کیا، کیونکہ یہ شکر کرنے والے، یعنی کہ قدر کرنے والے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کی وحی کی۔ تو فرمایا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی شکر کرنے والوں میں بنا دیں۔